اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ قل، تو کہہ، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی؟ تو کہہ، یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں، دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں، قیامت کے دن اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں، ملبوسات اور مطعومات و مشروبات کو بے دلیل بلکہ خلاف دلیل حرام سمجھ رہے ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ بتلاؤ، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے استعمال کے واسطے بنائے ہیں، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کسی شخص نے حرام کیا ہے؟ یعنی حلال و حرام قرار دینا تو خالق و مالک کائنات کا کام ہے، تم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے والے کون ہو؟ آیات مذکورہ میں لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کو انعام خداوندی قرار دیا ہے۔ اس سے کفار کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انعام تو ہمیں خوب مل رہا ہے، اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا اور ہمارے عقائد و اعمال اس کے خلاف ہوتے تو یہ انعام ہمیں کیوں ملتا؟ اس شبے کے جواب کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ انعامات الہیہ کے متعلق استعمال کی اجازت دلیل مقبولیت نہیں، ہاں جس استعمال کے بعد کوئی وبال نہ ہو وہ استعمال کرتے ہیں، اتنا ہی ان کا وبال اور عذاب آخرت بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اشیاء، لباس اور کھانے پینے کی چیزیں، اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی قدورات سے اور عذاب سے خالص رہیں، دنیوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، بخلاف کفار کے کہ گو دنیا میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے عیش و عشرت میں بسر کیا، مگر چونکہ ان نعمتوں کا شکر ایمان و اطاعت کے ذریعے ادا نہیں کیا، اس لیے وہاں یہ نعمتیں وبال اور عذاب بن جاویں گی۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ تم نے جن حلال چیزوں کو بلا وجہ حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کی، البتہ میرے رب نے صرف ان چیزوں کو جن میں سے اکثر میں تم مبتلا ہو حرام کیا ہے، مثلا تمام فحش باتوں کو، ان میں جو اعلانیہ ہیں وہ بھی، جیسے ننگے ہو کر طواف کرنا، اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی، جیسے بدکاری اور ہر گناہ کی بات کو حرام کیا ہے، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک عبادت ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند اور دلیل نازل نہیں فرمائی، نہ کلین نہ جزین، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہ ہو، جس طرح آیت قل امر ربی بالقسط میں تمام مامورات جن پر عمل کرنا مشروع ہے داخل ہو گئے، اسی طرح انما حرم میں تمام منہیات جن کی ممانعت ہے شامل ہو گئے، اور اگر ان محرمات کے ارتکاب کرنے والوں کو فوراً سزا نہ ہونے سے ان کی تحریم میں کسی کو شبہ ہو جاوے تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم الہی میں ہر گروہ کے ہر فرد کی سزا کے لیے بمقتضائے حکمت ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی وہ میعاد معین نزدیک آ جاوے گی،
اس وقت ایک ساتھ نہ اسے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، بلکہ فوراً ہی سزا جاری ہو جاوے گی۔ اس میعاد کے قبل سزا نہ ہونا اس کی دلیل نہیں کہ ان محرکات پر سزا نہ ہوگی۔ معارف و مسائل، پہلی آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو عبادات میں غلو اور خود ایجاد تنگیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے اور اپنے اوپر حرام قرار دینے کو عبادت و اطاعت سمجھتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ ایام حج میں بوقت طواف لباس پہننا ہی جائز نہ سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال اور اچھی غذاؤں سے پرہیز کرنے کو عبادت جانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو زجر اور سرزنش کے انداز میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی زینت یعنی عمدہ لباس جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے اور پاکیزہ عمدہ غذائیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ عمدہ لباس اور لذیذ کھانے سے پرہیز اسلام کی تعلیم نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرانا صرف اس ذات پاک کا حق ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کی اس میں مداخلت جائز نہیں۔ اس لیے وہ لوگ قابل عتاب و عذاب ہیں جو اللہ کی حلال کی ہوئی عمدہ پوشاک یا پاکیزہ اور لذیذ خوراک کو حرام سمجھیں۔ وسعت ہوتے ہوئے پھٹے حالوں پر گندہ پراگندہ رہنا نہ کوئی اسلام کی تعلیم ہے، نہ کوئی اسلام میں پسندیدہ چیز ہے۔ جیسا کہ بہت سے جاہل خیال کرتے ہیں، سلف صالحین اور ائمہ اسلام میں بہت سے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی تھی، اکثر عمدہ اور بیش قیمت لباس استعمال فرماتے تھے۔ خواجہ دو عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وسعت ہوئی عمدے سے عمدہ لباس بھی زیب تن فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر ایسی چادر تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 400 گنی کی قیمت کی چادر استعمال فرمائی۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس استعمال فرماتے تھے۔ ان کے لیے تو کسی صاحب نے سال بھر کے لیے 360 جوڑوں کا سالانہ انتظام اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور جو جوڑا امام رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر ایک مرتبہ پہنچتا تھا دوبارہ استعمال نہ ہوتا تھا، کیونکہ صرف ایک روز استعمال کر کے کسی غریب طالب علم کو دے دیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی نعمت و وسعت عطا فرماویں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے لباس وغیرہ میں دیکھا جائے، اس لیے کہ اظہار نعمت بھی ایک قسم کا شکر ہے۔ اس کے بالمقابل وسعت ہوتے ہوئے پھٹے پرانے یا میلے کچیلے کپڑے استعمال کرنا ناشکری ہے۔ ہاں ضرور بات یہ ہے کہ دو چیزوں سے بچے، ایک ریا و نمود، دوسرے فخر و غرور، یعنی محض لوگوں کو دکھلانے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے لباس فاخر استعمال نہ کرے، اور ظاہر ہے کہ سلف صالحین ان دونوں چیزوں سے بری تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے جو عام حالات میں معمولی قسم کا لباس یا پیوند زدہ کپڑے استعمال کرنا منقول ہے، اس کی دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ اکثر جو کچھ مال آتا وہ فقراء، مساکین اور دینی کاموں میں خرچ کر ڈالتے تھے، اپنے لیے باقی ہی نہیں رہتا تھا جس سے عمدہ لباس آ سکے۔ دوسرے یہ کہ آپ مقتدائے خلائق تھے۔ اس سادہ اور سستی پوشاک کے رکھنے سے دوسرے امراء کو اس کی تلقین کرنا تھا تاکہ عام غرباء فقراء پر ان کی مالی حیثیت کا روب نہ پڑے۔ اسی طرح صوفیاء کرام جو مبتدیوں کو لباس، زینت اور عمدہ لذیذ کھانوں سے روکتے تھے، اس کا منشا بھی یہ نہیں کہ ان چیزوں کو دائمی طور پر ترک کرنا کوئی کار ثواب ہے، بلکہ نفس کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے ابتدائے سلوک میں ایسے مجاہدے بطور علاج و دوا کے کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ اس درجے پر پہنچ جائے کہ خواہشات نفسانی پر قابو پا لے کہ اس کا نفس اس کو حرام و ناجائز کی طرف نہ کھینچ سکے، تو اس وقت تمام صوفیاء کرام
عام سلف صالحین کی طرح عمدہ لباس اور لذیذ کھانوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت یہ طیبات رزق ان کے لیے معرفت خداوندی اور درجات قرب میں رکاوٹ کے بجائے اضافہ اور تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خوراک و پوشاک میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوراک و پوشاک کے بارے میں خلاصہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کا یہ ہے کہ ان چیزوں میں تکلف نہ کرے، جیسی پوشاک و خوراک بآسانی میسر ہو اس کو شکر کے ساتھ استعمال کرے۔ موٹا کپڑا، خشک غذا ملے تو یہ تکلف نہ کرے کہ کسی نہ کسی طرح اچھائی حاصل کرے، خواہ قرض لینا پڑے یا اس کی فکر میں اپنے آپ کو کسی دوسری مشکل میں مبتلا کرنے کی نوبت آئے۔ اس طرح عمدہ نفیس لباس یا لذیذ کھانا میسر آئے تو یہ تکلف نہ کرے کہ اس کو جان بوجھ کر خراب کر لے یا اس کے استعمال سے پرہیز کرے۔ جس طرح بڑھیا لباس اور غذا کی جستجو تکلف ہے، اسی طرح بڑھیا کو خراب کرنا یا اس کو چھوڑ کر گھٹیا استعمال کرنا بھی تکلف و مذموم ہے۔ آیت کے اگلے جملے میں اس کی ایک خاص حکمت یہ بتلائی گئی کہ یہ دنیا کی تمام نعمت نفیس اور عمدہ لباس، پاکیزہ اور لذیذ غذائیں دراصل اطاعت شعار مومنین ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ دوسرے لوگ ان کے طفیل میں کھا پی رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ یہاں کھڑے کھوٹے اور اچھے برے کا امتیاز دنیا کی نعمتوں میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رحمان دنیا کی نعمتوں کا یہ دسترخوان عام یہاں سب کے لیے یکساں کھلا ہوا ہے۔ بلکہ دنیا میں عادت اللہ یہ ہے کہ اگر مومن و فرما بردار بندوں سے اطاعت شعاری میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگ ان پر غالب آ کر دنیوی نعمتوں کے خزائن پر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ قانون صرف اسی دارالعمل دنیا کے اندر ہے، اور آخرت میں ساری نعمتیں اور راحتیں صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اطاعت شعار بندوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ یعنی معنی ہے کہ آیت کے اس جملے کے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کی سب نعمتیں حیات دنیا میں بھی دراصل مومنین ہی کا حق ہیں، اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے ساتھ مخصوص ہوں گی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں اس خاص کیفیت کے ساتھ کہ وہ آخرت میں وبال جان نہ بنے، صرف فرما بردار مومنین کا حصہ ہے، بخلاف کفار و فجار کے کہ دنیا میں نعمتیں ان کو بھی ملتی ہیں، بلکہ زیادہ ملتی ہیں، مگر ان کی یہ نعمتیں آخرت میں وبال جان اور عذاب دائمی بننے والی ہیں۔ اس لیے نتیجے کے اعتبار سے ان کے لیے یہ کوئی عزت و راحت کی چیز نہ ہوئی، اور بعض حضرات مفسرین نے اس کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ دنیا میں ساری نعمتوں اور راحتوں کے ساتھ محنت و مشقت اور پھر زوال کا خطرہ اور پھر طرح طرح کے رنج و غم لگے ہوئے ہیں۔ خالص نعمت اور خالص راحت کا یہاں وجود ہی نہیں۔ البتہ قیامت میں جس کو یہ نعمتیں ملیں گی وہ خالص ہو کر ملیں گی، نہ ان کے ساتھ کوئی محنت و مشقت ہوگی، اور نہ ان کے زوال یا نقصان کا کوئی خطرہ، اور نہ ان کے بعد کوئی رنج و مصیبت۔ تینوں مفہوم آیت کے اس جملے میں کھپ سکتے ہیں، اور اسی لیے مفسرین صحابہ و تابعین ان کو اختیار کیا ہے۔ آخر آیت میں فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یعنی اپنی قدرت کامل کی نشانیاں سمجھدار لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل و وضاحت سے بیان کرتے ہیں جس سے ہر عالم و جاہل سمجھ لے۔ اس آیت میں لوگوں کے غلو اور ان جاہلانہ خیالات کی تردید تھی کہ اچھا لباس اور اچھا کھانا ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔